جی دوستوں، ابھی ہم لوگ ٹاپ کبھی میوزیم میں ہیں، اور یہ میوزیم کی ایک بہت بڑی افرادیت ہے کہ اسلام کی جتنی بڑی بڑی چیزیں اور ٹرکش لوگوں نے، ارطغرل الغازی جیسے لوگوں نے اور لوگوں نے رکھی، اس کو پرزرو یہاں پہ کیا گیا ہے۔ اور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کافی نوادرات اور کافی ایسی چیزیں ہیں جو میں کہتا ہوں قسمت والوں کو دکھتی ہے، اور اس میں میں ایک ون آف دا قسمت والا ہوں کہ جس نے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے اپنا خانہ کعبہ دکھایا، مسجد نبوی دکھائی، اور اب یہ دکھانے جا رہے ہیں۔ آئے آپ کو دکھاتے ہیں اندر ہے کیا، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی یہ چیزیں دکھائے گا۔ جی تو دوستو، ایک بہت بڑی جگہ پہ واقع ہے یہ میوزیم، جس کے اندر کافی لمبی قطاریں لگی ہوتی ہیں ٹکٹ کے لیے سب سے پہلے تو، اور سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ غیر مسلم آپ کو دکھتے ہیں، لائنوں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور اپنے میوزیم میں جانے کے لیے اور ریسرچ کرنے کے لیے کہتے ہیں۔ وہاں پہ استقبال کے لیے آپ کو گھوڑے، پولیس کی گھوڑے وہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں، استقبال کرتے ہیں، لوگ تصویریں کھنچوا رہے ہوتے ہیں ان سے۔ اور اس کے علاوہ بہت ایک الگ سما ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ جس طرح کہ کوئی عید کا سما ہے۔ اوور آل 48 پاؤنڈ پر پرسن کا ٹکٹ ہوتا ہے، جس میں یہ آڈیو گائیڈ فری دیتے ہیں، جس میں ڈفرینٹ زبانیں ہوتی ہیں کہ اس میں اندر آپ جا کے اندر اپنی جس جگہ کا کوڈ دبائیں گے تو اس کے اوپر پوری انفارمیشن اس چیز کے بارے میں دے دے گا۔ ہم جانے کے بعد ایک قلعے کے اس کے اندر داخل ہوئے، جہاں پہ پوری سیکیورٹی کے حساب سے چیکنگ ہوئی، اور اس چیکنگ کے اندر آپ کو ساتھ ساتھ بتاتے چلیں کہ سیلفی اسٹک جو بڑی والی ہوتی ہے یا اس ٹائپ کی چیزیں کوئی بھی اندر لے جانے نہیں دیتے ہیں، وہاں پہ آپ کو کوڈ دے دیتے ہیں اور پھر رکھ لیتے ہیں۔ یہ اندر جانے کے بعد جو ہے ایک الگ ہی سما ہوتا ہے، اور آپ کے قدم ایسے چل رہے ہوتے ہیں کہ ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ آپ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، کیونکہ ارد گرد میں وہی ماحول اور وہی چیزیں۔ اور سب سے پہلے ہم گئے جو جہاں پہ پرزرو کیا ہوا تھا تمام کپڑے، جو خلفۂ راشدین سے لے کے تمام لوگوں کے، اور باہر 2 گارڈ کھڑے تھے، اور اسی دور کے گارڈ جس طرح ارطغرل الغازی کے اندر لوگ ہوتے تھے اس کے گارڈ کھڑے ہوئے تھے۔ ہم اندر جانے کے بعد ہم کو اس جگہ پہ گئے جہاں پہ پروفٹ محمد کے جو خلفۂ راشدین تھے ان کے کپڑے، ان کے جو عام دنوں میں یا بادشاہ پہنتے تھے وہ تھے۔ پر سب سے بڑی بات یہ کہ جو سائزز تھے وہ انتہائی بڑے سائزز تھے کہ آج کے دور میں اگر دیکھا جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ دور کے اندر لوگوں کے ایک تو سائز بہت بڑے تھے اور ان کے قد بہت بڑے ہوتے تھے، ایک عام لوگوں کے قدوں سے بہت بڑے قد نما لگتے تھے۔ یعنی کہ وہاں پہ ایوریج 7-8 فٹ ایک ایوریج خواتین اور مردوں کے کپڑے دکھتے تھے، اور بہت ہی شاندار کلر، ایسے کلر کہ کمبینیشن اگر کسی کو سیکھ رہی ہے کلر کمبینیشن تو وہاں پہ جانے کے بعد ہی آپ کو پتہ لگے گا کہ کتنے وائبرنٹ کلرز اور کتنے خوبصورت کلرز کے چیزیں ہوتی تھی۔ استنبول کے دل میں ایک ایسی جگہ ہے جہاں وقت رک سا جاتا ہے، جہاں ہر دیوار ایک کہانی سناتی ہے۔ یہ ہے توپکپی پیلس، اوٹومان سلطانوں کا محل، اور ایک ایسی جگہ جہاں محفوظ ہے امانت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہاں رکھی ہوئی ہیں وہ مقدس نشانیاں جو ہمیں سیدھا جوڑ دیتی ہے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ ان کی زندگی، ان کی سادگی، ان کی رحمت، سب کچھ یہاں محسوس ہوتا ہے۔ اسے کہتے ہیں سیکرڈ ٹرسٹ، ایسی امانتیں جو صرف چیزیں نہیں بلکہ ایمان کا حصہ ہے۔ یہاں محفوظ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جبہ مبارک، وہ لباس جو انہوں نے پہنا۔ سوچئے وہ کپڑا جو ان کے جسم کو چھوا آج بھی یہاں محفوظ ہے۔ لوگ دور دور سے آتے ہیں صرف ایک نظر دیکھنے کے لیے،
और उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। यहाँ उनकी तलवारों की निशानियाँ भी महफूज हैं, जो सिर्फ जंग के लिए नहीं बल्कि इंसाफ और सच्चाई के लिए उठती थी। हर चीज़ यहाँ एक पैगाम देती है कि इस्लाम सिर्फ ताकत का नहीं, रहमत का दीन है। सबसे खूबसूरत बात, यहाँ 24 घंटे कुरान की तिलावत होती रहती है। सदियों से बिना रुके अल्लाह का कलाम यहाँ गूंजता रहता है। ये सिर्फ एक म्यूज़ियम नहीं, ये एक ज़िंदा रूहानी मरकज़ है। तोपकपी सिर्फ एक महल नहीं, ये मोहब्बत का मरकज़ है। यहाँ आकर एहसास होता है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे कितने करीब है।
अल्लाह हम सबको उनकी सुन्नत पर चलने की तौफीक दे, आमीन। दोस्तों, एक बहुत ही अगर कहा जाए जिंदगी की मेरी सबसे बड़ी खाने काबा मक्का मदीना में अल्लाह ताला ने हाजिरी करवाई है। और ये जो अभी अल्लाह ताला ने जगह दिखाई है कि वो जो लोग और उनकी चीज़ें और उनके, और मैं यकीन करेंगे कि मैं आपको अपनी फीलिंग बता नहीं सकता। काफ़ी लोग ऐसे थे जो गोरे थे, जो नॉन मुस्लिम थे, और अंदर क़ैरत जब चल रही थी और चीज़ें चल रही थी तो रो रहे थे। तो एक मैं कहता हूँ कि अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी नेमत है कि अल्लाह ताला ऐसी चीज़ें आपको दिखाता है, और ये आपके लिए मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी खुशकिस्मती है। ये एक एपिसोड बहुत अच्छा बना और मुझे बहुत सुकून मिला है इधर आके।